جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج دو بڑی جو خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی ہے، زیادہ لمبے میں اس میں انٹرو میں نہیں جاتا۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب کے بہت سارے پاکستانی یہ پوچھ رہے ہیں کہ 2 ہفتے ہو گئے ٹرمپ صاحب کو اپنا حلف اٹھائے، اور بڑی امید کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور شاید پہلا ٹویٹ ہی ان کا اسی بارے میں ہوگا، اور اس دوران میں ان کے اسپوکس پرسن تھے یا وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے ہیں جو خاتون ایک ینگ ایک ان کو لگایا گیا، خاتون کو لگایا گیا، اور جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، لیکن کہا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی کوئی سافٹ ان کی ہمدردیاں ہیں، اور وہ اس معاملے میں شاید ماضی میں ووکل بھی رہی ہیں۔ ان کی 2-3 میرا خیال ہے پریس بریفنگ ہو چکی ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد رچرڈ صاحب تھے جو ٹویٹس کر رہے تھے، وہ کہیں غائب ہو گئے۔ پھر مطلب ہے اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ آل آف سڈن ایک یا ماحول بنا ہوا تھا، تو وہ ماحول جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ کدھر غائب ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، تو مجھے یہ پتہ چلا ہے، کوئی امریکہ میں کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، کچھ جرنلسٹ یہ دوست جو ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں ساری، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کے خان صاحب کے جو حامی ہیں انہوں نے کچھ ایسی کوئی حرکتیں کی ہیں، کوئی ایسی انہوں نے باتیں کی ہیں، جس کے بعد وہ رچرڈ صاحب جو تھے تو وہ تو ان سے وہ فیڈ اپ ہوئے ہیں، بلکہ فیڈ اپ ایسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ ٹویٹس اپنے ڈیلیٹس بھی کی ہیں، اور کچھ کو انہوں نے شٹ اپ کالز بھی دی ہیں۔ کیا وجہ بنی آخر کہ رچرڈ صاحب جو ہیں اچانک اس میں مطلب ہزاروں لاکھوں انہوں نے ری ٹویٹس کرانے کے بعد، لائکس کرانے کے بعد، اور اپنی ریچ لینے کے بعد، آل آف سڈن اپنے فالوورز بڑھانے کے بعد ان کو کیا ایسی خار آئی، کیا ایسی بات ہوئی کہ وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد خان صاحب کا ذکر ہی کہیں پہ نہیں ہے، نہ ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں، نہ ان کے اسپوکس پرسن کر رہے ہیں، نہ کچھ جرنلسٹ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ آخر واٹ وینٹ وہ کہتے ہیں رانگ، کیا ہوا ہے، اس پہ ذرا ڈیٹیل سے ذرا بات کرتے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی انسائڈ انفارمیشن سٹوریز ہیں میرے پاس، تو یہ بات کریں گے، لیکن اس پہ آنے سے پہلے ایک اور بڑا آج عمران خان صاحب کے اسے ٹویٹر ہینڈل سے ایک اور یہ ٹویٹ آیا ہے۔ مجھے معذرت کے ساتھ جو میرے سارے آپ دیکھنے والے ہیں، اور اسپیشلی جو عمران خان صاحب کے لیے اس میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ ہر دفعہ خان صاحب کی بات کو صحیح کہا جائے، اور ان کو انڈورس کیا جائے کہ خان صاحب نہ کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں، نہ ان کی غلط اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، نہ وہ غلط سوچ سکتے ہیں۔ اگر کمپلیٹ کوئی انسان کوئی اگر پیدا ہوا ہے تو وہ جناب وہ عمران خان صاحب ہیں۔ مطلب ان کے حامی، وہ ہمارے نا اس میں سرائکی میں بڑی خوبصورت ایک محاورہ ہے، باندھے دی ہر شے باندھی ہے، ان باندھے دی کیشے نہیں باندھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو پسند ہوتے ہیں ان کی ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ شاید محبت کا، عشق کا، جنون کا بھی یہی میرا خیال ڈیفینیشن ہے۔ اور جو بیچارے نہیں پسند ہوتے ان کی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، ساری چیزیں بری لگتی ہیں۔ یہ ہمارے سرائکی کا محاورہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور اب مجھے پرسنلی بڑا لائک، انسانی مزاج ایک ہے۔ تو سیم اسی پہ جاتے ہیں جناب کہ میری یہ خان صاحب کے بارے میں رائے ہے، خان صاحب یہ خان صاحب جو 24 گھنٹے سے زیادہ چپ نہیں رہ سکتے۔ جس دن خان صاحب نے 24 گھنٹے کے بعد 25واں گھنٹہ کر لیا اور اپنا ریئیکشن ٹائم انہوں نے تھوڑا ڈیلے کیا، تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں بریک تھرو ہو سکتی ہیں۔ میں ریڈنگ میں بھی رانگ، میں غلط سوچ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے خان صاحب ذرا اتنی بڑی پارٹی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں اور ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، پھر بھی وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں، بلکہ ابھی تو 8 فروری کو بنتے رہ گئے تھے، ابھی جو اس میں 1 سال ہونے والے کال پرسوں تک۔ تو اس کے مقابلے میں کہوں یہ خان صاحب والی بات کہ ہم بڑے سیانے اور ہمیں بڑا پتہ ہے سیاست کو، اور خان صاحب ایسے سیاست کرنی چاہیے، ویسے کرنی چاہیے، بالکل نہیں۔ خان صاحب بالکل وہی کریں جو ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کے حامی کو کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کے نتائج کنسیکوینسز جو ہیں اچھے یا برے دونوں شکلوں میں خان صاحب نے اس کو فیس کرنا ہے نا، کہ میں نے کوئی آپ نے تو نہیں کرنا، لہٰذا ہم کہہ نہیں خان صاحب ایسے کر لیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم رائے دے سکتے ہیں بھی، کیونکہ ان کے اقتدار میں آنے سے یا نہ آنے سے ہم سب لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی۔ ان کے آنے سے بھی ہمیں ایک اثر پڑتا ہے، اچھا اثر بھی ہو سکتا ہے کہ ملک قوم ترقی کرے، ہمارے اکنامک سچویشن بہتر ہو، اور دنیا بھر میں ہم ایک اچھی قوم کے طور پر جانے جائیں، اور بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو سکتی ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، جیسے خان صاحب لڑ گئے تھے پوری دنیا سے۔ میرا تو اس پہ اسٹانس ہے، آپ کو پتہ ہے آج کا نہیں ہے، بڑے عرصے سے جب سے خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے کہ بھائی صاحب آپ جس لائن پہ جا رہے ہیں پاکستان دنیا میں اکیلا رہ جائے گا، آپ دنیا سے لڑنے بڑھنے نہیں آئے تھے، آپ اس ملک کو اور قوم کو کوئی بزنس لے کر آنے تھے، کوئی نوکریاں ملنی تھیں، کوئی باہر سے لوگوں نے آنا تھا، کوئی انویسٹمنٹ آنے تھے، کوئی دوستیاں ہماری بڑھنی تھیں، کوئی تجارت بڑھنی تھی، کوئی ڈالر آنے تھے، اور ریمیٹنس اور بلا بلا چیزیں۔ آپ نے کہا نہیں میں سعودی عرب سے لاڑوں، میں امریکہ سے لاڑوں، چائنا سے، یورپین یونین سے، اس کے بعد EU سے، پھر اس برٹن سے، بلا بلا، اور آخر میں انہوں نے پوچھا کوئی بچ تو نہیں گیا۔ میرا یہ ان چیزوں پہ اعتراض ہے کہ خان صاحب جو ہیں اپنی پرسنل وہ گرینجر اور اپنی عظمت کے بجائے ملک کے مفادات بعض دفعہ دیکھنے ہوتے ہیں۔ بڑا اینی وے وہی والی بات، لوگ اتنے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کہتے ہوں گے۔ خیر وہ 24 گھنٹے جیسے میں نے کہا وہ چپ نہیں رہ سکتے، اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہتے ہیں جس کے بعد اگر ماحول تھوڑا سا
ٹھیک بھی ہو رہا ہو تو وہ ماحول جو ہے نا وہ بگڑ کر رہ جاتا ہے. اور خیر اس کی ان کو اس لیے بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں سے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی مطلب ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی. ابھی جو خط لکھا تھا خان صاحب نے جیسے 6 نکات والا، جس کی میں نے کہا اس کی سگنیفیکینس تھی کہ وہ پہلے اس کو یہ آرمی چیف کو، موجودہ آرمی چیف کو جناب عاصم منیر صاحب کو پہلے یحییٰ خان 2 کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں 6 نکات والا. تو لوگوں کے ذہن میں تو وہی آئے گا جو اس وقت شیخ مجیب صاحب جو تھے، شیخ مجیب الرحمان صاحب نے جو اپنے 6 نکات پیش کیے تو اس وقت یحییٰ خان صاحب تھے. ملک اس کے بعد 2 ٹکڑے ہو گئے. سو خان صاحب اس طرح کی چیزیں جب ملاتے ہیں ہسٹوریکل اس پر پرسپیکٹیو میں، تو یہ بات میرا خیال ہے شاید فوج کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خان صاحب کا یہ لیٹر جو ہے یہ لیٹر ہے یا اس کا ان کو امبیرس کرنے کے مترادف ہے کہ وہی کام ہو رہے ہیں جو اس وقت جنرل یحییٰ خان کے دور میں یا اور اس وقت شیخ مجیب الرحمان صاحب کے، اور شاید وہی مطلب خدا نہ خاصا کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس کا جواب اسی طریقے سے دیا ہے. انہوں نے خود جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر سیکورٹی ذرائع سے کرایا ہے، بلکہ بہت ساری میرا خیال سخت ایک ان کا جواب ہے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ انہوں نے کہا جناب کہ نہ آپ کا خط سے ہمیں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہم جو سینٹینسڈ پرزنر ہے اس کا خط ہم یہ وصول کریں گے، نہ اس کو سیریس لیں گے، نہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خط میں کیا لکھا ہے یا نہیں لکھا. اور خط کوئی اس کو جیل حکام کہہ رہے ہیں جناب لکھا ہی نہیں کیا کہ قیدی لکھ ہی نہیں سکتا، کوئی اس طرح کا خط جو ہے وہ جا نہیں سکتا بغیر اس کے جیل اتھارٹیز کو. سو انہوں نے کہا جناب یہ محض یہ ایک ریومر سے یا کہیں پہ کسی نے بیٹھ کے اپنا ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ یا وٹ ایور جو بیان ان کے وکیل صاحب آئے تھے فیصل چوہدری صاحب، انہوں نے بتا دیا کہ خان صاحب نے یہ جناب خط لکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آن پیپر ایسی کوئی چیز نہیں، اسی کا ہی انہوں نے میچنگ یہ رسپانس جو ہے نا انہوں نے یہ طریقے سے دے دیا. سو وہ ایک پاور ٹاک کا وار چل رہی ہے. تو خان صاحب نے آج اس کا بدلہ لیا ہے. وہی والی بات نا ٹٹ فار ٹیٹ کہ ہو ہی نہیں سکتا، ویل لیفٹ ہو نہیں سکتا. نہ اسٹیبلشمنٹ ویل لیفٹ کر رہی ہے، ہماری آرمی قیادت جو ہے، نہ عمران خان صاحب ویل لیفٹ کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہر بال پہ یا میں آؤٹ کروں گا یا میں چھکا ماروں گا. تو آج انہوں نے تو خان صاحب کو یہی لگا ہے کہ جناب کہ میری پھر وہ انسلٹ کی گئی ہے کہ جناب کہ میرے اس خط کا جواب جس مضحکہ خیز انداز میں مجھے تھوڑا موکنگ کی گئی ہے اور میرے لیے طنز کیے گئے ہیں، تو انہوں نے آج اور انہوں نے زیادہ ریس بڑھا دیا. اور میرے ان کے بارے میں ایک اور بھی ہے کہ آگے سپیڈ بریکر آ رہا ہو نا، خان صاحب دیکھ بھی لیں. تو یوزلی طور پر لوگ سپیڈ بریکر پہ گاڑی سلو کرتے ہیں، خان صاحب ذرا ریس پہ پاؤں بڑھا دیتے ہوتے ہیں. حالانکہ سیاسی طور پر بہرحال وہی والی بات پھر آپ کہیں گے میں کوئی بڑا سیانہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا سمجھدار ہوں، تو میں کیوں نہیں کوئی سیاست دان کوئی بہت بڑا کامیاب بن کے کوئی لیڈر بن جاتے. بات ٹھیک ہے آپ کی، آئی ایگری ود یو. مجھے زیادہ اپنے آپ کو آئی ایم سوری یار، مطلب ویسے مجھے تماشے لگے نا، مجھے اس پہ بعض دفعہ مطلب ہنسی آتی. کیا کرے بندہ. اور مطلب وہ ہے نا لطیفہ بڑا پرانا، وہ جو آیا تھا اتنے میں اشارے دے سکتا ہوں کہ اس نے کہا یہ کھا دہی رہا ہے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، آدھے سرے کے سارے دہی کھانا بیٹھے تھے کو کیا تھا بیٹھے. تو سیم گوز فار اس ایز ویل. اینی وے تو سر آج خان صاحب نے پھر 2-4 کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے پھر فوج کو انہوں نے وہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ذرا انہوں نے چھیڑا ہے اور انہوں نے اردلی حکومت کہا ہے. انہوں نے 3-4 چیزیں بڑی سخت کی ہیں خان صاحب نے. ایز یوزول کوئی وہی والی بات بھی حیران کن تو نہیں ہے، لیکن ہر دفعہ کوئی نئی بات تو ہونی چاہیے نا اپنے ویورز اپنے فالوور کو کیچ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جناب یہ اردلی حکومت ہے. وہی والی بات کہ شہباز شریف صاحب کو جنہوں نے کہا تھا کہ یہ اردلی ہیں اور یہ ان کا مطلب اردلی مطلب کس کا ہوتا ہے، فوجی افسر کا بھی ہوتا ہے، آرمی چیف کا ہی ہوگا. یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اردلی حکومت ہے، مطلب انہی کی حکومت جو انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف کو اگین اردلی کے ساتھ ملا رہے ہیں خان صاحب. دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ ٹاؤٹس کی حکومت ہے. اور اس دفعہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے نا، وہ انہوں نے ایک تو ان پہ کیا ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان پہ کیا ہے، اس میں سکندر سلطان راجہ صاحب کو کہا ہے اور ان پہ کہا ہے آرٹیکل 6 لگے ہیں، اور بھی بڑی سخت باتیں کی کہ انہوں نے الیکشن چوری کروائے. دوسرا جو بڑا اٹیک کیا ہے جو انہیں لگتا ہے کہ اسے آرمی چیف کو بڑی تکلیف ہوگی. بیسیکلی مقصد خان صاحب کا یہی ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو ذرا تھوڑا سا مطلب ہلٹ کیا جائے. اور آج کا بیان ان کا یہی ہے کہ یہ جو ٹاؤٹس ہیں، اینی واز ریفرنگ ٹو محسن نقوی صاحب. تو انہوں نے پوچھا جناب ان کے پاس ایسی کون سی گیدر سنگھ ہے، ایک ایوریج سے مطلب بندے ہیں، اور دیکھیں ان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیا ہے، ان کے پاس وزارت داخلہ بھی ہے، اب وہ چائنا گئے ہیں، فارن افیئرز معاملات وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس کے پاس حیثیت. وہی ان کا کہنا تھا کہ ٹاؤٹس ہیں وغیرہ ساری چیزیں. سو انہوں نے اس میں بھی رگڑ دیا ہے کہ چلیں تھوڑا سا اگر مجھے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کے خط کو ہم سیریس نہیں لیتے، یو آر اے سینٹینس پریزنر، تو میں بھی کہہ دوں گا پھر آپ کے ٹاؤٹس پہ میں بھی اٹیک کروں گا. ٹھیک ہے جی، فیر انف لگے رہو. اس کے بعد جناب ایک اور انہوں نے بات کی اسی ہی اس میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں
ان پہ بھی سخت انہوں تنقید کی ہے اور خاصا کہا کہ آپ کیسے محسن نقوی سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پلس آپ نے آئی جی جو تھا انہوں نے اپنی مرضی کا فیڈرل حکومت آئی جی لگا دی، اور اگر میرے کسی کارکن ورکر کو کسی نے کچھ کیا تو پھر ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی. سو انہوں نے ایک طریقے کا علی امین گنڈا پور صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا. آج وہ مطلب اوپنلی خان صاحب نے پہلی دفعہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی میں سمجھتا ہوں کلاس لی ہے. یہ پہلے تو ہم خبریں ادھر ادھر سے آتی تھی سورسز سے، ذرائع سے، تو ان کو سیریس نہیں لیا جاتا تھا، لیکن آج خان صاحب نے ان کو ڈوز دی ہے. ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کو جو کہا جا رہا تھا کہ شاید بشرا صاحبہ جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے خوش نہیں تھیں، اس کا پہلا سرکاری نتیجہ تو یہی لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، اور شاید یہ پہلے یہ وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب تک خان صاحب نے 3 وزیر اعلیٰ بھگتائے ہیں کہ شاید جن کو چینج کیا جائے. انہوں نے مطلب عثمان بزدار صاحب کو چینج نہیں کیا تھا، انہوں نے محمود خان صاحب کو چینج نہیں کیا، تمام تر تنقید اور انیفیشنسی کے باوجود انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو چینج نہیں کیا تھا. لیکن لگتا ہے یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب شاید پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے جن کو خان صاحب جس طرح جا رہے ہیں، ماحول تیار کر رہے ہیں، تو وہ شاید تبدیل کرنے کی کوشش کریں. لیکن پہلا میرا خیال تھا وہ نہیں کریں گے، ابھی بھی ہے. لیکن آج والے ٹویٹس کے بعد لگتا ہے کہ بشرا صاحبہ ان سے ناراض ہیں، اور وہ جو وہاں پہ کے پی کے میں رہی ہیں تو ان کو اس سے کوئی پازیٹیو وائبز نہیں لگیں. سو حالات بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. خان صاحب کا کسی لمحے بھی کوئی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، خان صاحب کے، میرے بھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے بھی. میں تو دن میں 100 موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اپنی کاؤنسلنگ کرتا رہتا ہوں، یا واک ایکسرسائز یا کچھ اور لیمن واٹر پیتا رہتا ہوں تاکہ میرا وٹامن سی B12 ٹھیک رہے، یہ چیزیں ٹھیک رہے، تو موڈ سوئنگز ذرا آپ کے زیادہ نہیں ہوتے. خیر اینی وے، نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ تو ہے آج کی جو سچویشن میں نے بتا دیا آپ کو کہ گنڈا پور صاحب کی کرسی تھوڑی سی ہلی ہے آج. اب خان صاحب کے چلوں میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آپ جس کا ویٹ کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کو کیا ہوا ہے. تو میری بات ہو رہی تھی، انور اقبال صاحب ہیں، ڈان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہاں واشنگٹن میں، اینڈ ویری سینسیبل، اور بڑی مطلب نپی تولی بات کرتے ہیں، کوئی سینسیشنلزم یہ چیزیں ان میں نہیں ہوتی. تو ان سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب کہ ٹرمپ صاحب کو 2-4 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی اپنی پلیٹ فل ہے. انہوں نے کوئی پاکستان کے لوگوں سے یا دنیا بھر میں جو لوگ یہ پی ٹی آئی والے جو ان کے حامی ہیں خان صاحب کے، ان سے ووٹ نہیں لینا. انہوں نے امریکن عوام سے لینا ہے. امریکن عوام سے بہت سارے وعدے کیے ہیں، جو وہ ان کا اپنا ڈومیسٹک ایجنڈا ہے وہ اتنا ہیوی ہے کہ ابھی خان صاحب ان کی پرائرٹی میں نہیں آ رہے. غزہ کا مسئلہ ہے، پھر وہاں پہ الیگل امیگرینٹس ہیں، پھر بہت سارے آپ وہاں پہ اس میں FBI کے پیچھے جا رہے ہیں، پھر CIA کے پیچھے جا رہے ہیں، لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، لے آف کیا جا رہا ہے، مہنگائی کے مسئلے ہیں، پھر ایک ٹیرف وار جو آپ کی شروع ہو گئی ہے، کینیڈا کے ساتھ بھی ہو گئی ہے، پھر چائنا کے ساتھ ہے، اب یورپین یونین کے ساتھ بھی ہو جائے گی. غزہ پہ آپ نے کہہ دیا جناب غزہ جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اور جو معاملات ہیں تو اس میں وہ میٹر نہیں کر رہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کہ ابھی وہ معاملات اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو ذرا ایڈریس کریں، یا وہ اس وقت عمران خان صاحب کا ایشو کریں. سو خان صاحب ان کے پرائرٹی ایشو پہ نہیں ہے. اب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگ اس کے اور کہانیاں سناتے ہیں کہ جناب شاید کوئی سعودیز نے کوئی رول پلے کیا تھا، اور جو خان صاحب کا پہلے اتنی بڑی سپورٹ نظر آ رہی تھی، اور ان کے کیمپ میں جو انہوں نے بندے ان کی ٹیم میں، وہ اگر زلفی بخاری صاحب کہتے تھے، باقی لوگ کہتے تھے، امریکنز بھی وہاں پہ جو یہ پاکستانی ہیں کہ ان کی ٹیم میں ان روڈ بنائے ہوئے تھے. اس وقت تو شاید مل رہے تھے جب وہ ابھی اپوزیشن میں تھے، اور انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن حلف یہ اٹھانے کے بعد وہ غائب ہو گئے، وہ نظر نہیں آئے. لیکن وہ کہتے ہیں کانگریس میں ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستانی ہیں لابنگ کرنے کی، وہاں پر کوئی نہ کوئی سوال اٹھایا جائے. خیر ان سے میری بات میں کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ ٹرمپ صاحب کے سمجھ میں آتی ہے ڈومیسٹک ایجنڈا اتنا ہیوی ہے، لیگل امیگرینٹس کو وہ جہاز بھر کے پہلے انڈیا بھیجا گیا دیگر ملکوں میں، وہ ٹھیک ہے. تو لیکن یہ رچرڈ صاحب کی طرح غائب ہو گئے. یہ کیوں 2-4 یہ ٹویٹ ذرا یہ کھڑکا دے تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ مسئلہ جو ہے ابھی الائیو ہے. تو انہوں نے ایک عجیب سی بات بتائی. انہوں نے یہ بات سنیں کہ انہوں نے پھر ووٹ جو ہیں انہوں نے وہیں سے لینے ہیں. ان کے امریکن ان کے لیے امپورٹنس ہے، اور ان کا کہنا تھا وہ جس چیز سے وہ میرا خیال ہے رچرڈ صاحب وہ ہوئے ہیں اس میں افینڈ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی تھی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور کتنے بڑے لوگوں کی پوری امپائر جل گئی ہیں. تو اس کا جو ریہیبلیٹیشن یا اس کو مانیٹرنگ کہیں یا اس کو مینیج کرنے کا جو بھی تھا، اس کا انچارج جو انہوں نے رچرڈ صاحب کو لگایا تھا. اب وہ ایک اتنا بڑا کرائسس ہے جس کے مقابلے میں صاحب عمران خان صاحب میٹر نہیں کرتے تھے ان کے لیے. تو پاکستانیوں نے کیا کہ وہ چھوٹا سا بھی ٹویٹ کرتے تھے، ری ٹویٹ کرتے تھے پاکستانی، اور موسٹلی پتہ چلتا ہے 50-60 ان کے امریکن نے ان کو ری ٹویٹ کیا. 2-2.5 لاکھ جو ہیں یا وٹ ایور نمبر، یہ ہزاروں میں تھے، جتنے بھی ریچ تو خیر لاکھوں میں تھی، وہ اس کے حامی تھے عمران خان صاحب کے. ساتھ میں لکھنا بھی نہیں بھولتے تھے کہ جناب کہ رچرڈ صاحب پلیز آپ دوبارہ ٹویٹ کریں فری عمران خان. بھولنا چاہیے گا. کہتے ہیں اس چیز سے اریٹیٹ ہوا ہے کہ میں وہاں پھنسا ہوں، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ مرے ہمارے پہ، ہمارا اتنا بڑا نقصان ہے، ان لوگوں کو خان صاحب کی پڑی ہوئی ہے.
تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو یاد فیٹ اپ ہو کے 2-4 لوگوں کو انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی تھی, گیٹ لاسٹ بھی کہا تھا انہوں نے, جس کے بعد وہ مسعود جو ہیں اپنا ٹویٹ وہ ڈیلیٹ کر گئے. تو یہ چیز کہتے ہیں وہ بنی ہے, وہاں سے ڈومیسٹک ریزنز بھی تھیں جو میں نے کہا ایجنڈا بھی اپنا تھا, لیکن ساتھ میں اریٹیٹ ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی کے جو حامی دوست سے ہمارے وہی ندان دوست کی طرح بنے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سپیس دینی چاہیے تھی, کہ ان کا دیکھنا چاہیے تو کہاں پھنسے. انہوں نے ہر بات پہ کہنا شروع کر دیا کہ فری عمران خان کی دوبارہ کرو. ان کا خیال تھا اس کو لالچ پڑ گیا, کچھ ری ٹویٹس ہو گئے, ریچ بڑھ گئی. بندے کو اچھا تو لگتا ہے کہ ہزاروں میں آپ کے ری ٹویٹس ہیں, لاکھوں میں ریچ ہے. پہلے آپ کا بالکل ڈیڈ پڑا تھا آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, تو چسکا تو لگ گیا تھا, ان کو بھی چسکا لگا تھا, انہوں نے بھی بڑے شروع میں تو بڑے کیے. اب انہیں پتہ چلا کہ نا پاور میں آ گیا, اب ہمارا کام تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جو ہم نے کلاؤٹ لینا تھا, ہم نے شابش بلے بلے لینی تھی, وہ لے لی ہے, اپنے فالوورز بھی بڑھا لیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس بات کو اریٹیٹ ہوئے ہیں کہ ان کی وہ لاس اینجلس کے ایشوز میں پھنسے ہوئے تھے آگ میں. اس وقت پاکستانی جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کا ایشو اٹھائیں. سو ایک بھی اگر بندہ جو آپ کی ہمدردی میں تھا اس سے بھی جان وہ چھڑوا بیٹھے. بہرحال دیکھتے ہیں خان صاحب جو ہیں کب یہ ٹرمپ صاحب کے ایجنڈے پہ آتے ہیں. لیٹس ویٹ اینڈ سی.